صحابہ میری جان ہے، صحابہ حق کی شان ہے، صحابہ میری جان ہے، صحابہ حق کی شان ہے، صحابہ میری جان ہے، صحابہ حق کی شان ہے، صحابہ حق کی شان ہے، صحابہ حق کی شان ہے، صحابہ نے اسلام کو پھیلا دیا جہان میں، زخموں سے چور چور ہوئے بھاگے نہیں میں۔ سامعین اب آ جاتے ہیں ہم تیسرے عنوان کی طرف کہ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر یہ جو آیت ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس میں تمام صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، لیکن مرزا صاحب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس طرح وہ آپ دیکھ لیں۔ دوسرا ریفرنس سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، آخری آیت ہے، بڑی مشہور آیت، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے۔ اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے، اور انہی کے کانٹیکسٹ میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں۔ اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے اور اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے، اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میں نے کانٹیکسٹ کے طور پہ بتایا کہ یہ کس کے لیے، وہ 1400 صحابہ جنہوں نے اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فتح کی جو آیت ہے یہ سب کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف صلح حدیبیہ والوں کے بارے میں، صرف صلح حدیبیہ والوں کے بارے میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب صلح حدیبیہ والوں کے بارے میں تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے ایک بات، لیکن آپ جو کہتے ہیں نا کہ سب کے بارے میں نہیں ہے، تو بلا ہمیں بتلائیں آپ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں، جو نبی کے ساتھ ہیں، تو یہ معیت، یہ ساتھ دیگر صحابہ کو حاصل نہیں ہوا۔ صحابی کی تعریف ہی جب یہ ہے کہ جس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو، تو وہ کیوں داخل نہیں ہے اس کے اندر؟ وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے، کفر کے مقابلے میں سخت تھے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو کیا صرف وہ صلح حدیبیہ والے تھے؟ آپ دیکھ لیں یہ دوسری جگہ پر یہ آیت ہے آپ کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن خدا نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کے لیے کہ وہ کفر کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ صفت تمام صحابہ کی ہے مرزا صاحب، تمام صحابہ کی۔ اللہ نے فرمایا کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو کیا صرف صلح حدیبیہ والے صحابہ ہی رحم دل تھے، بعد والے رحم دل نہیں تھے؟ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب دیکھیں اللہ تو فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام سے پہلے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور جب ایمان لے آئے، جب اسلام لے آئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں الفت کو ڈال دیا، محبت کو ڈال دیا، اور یہ اللہ اپنی نعمت بتلا رہے ہیں ان کو کہ یہ میری نعمت ہے۔
تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت تھی، محبت تھی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف صلح حدیبیہ والوں کے اندر تھی، صرف صلح حدیبیہ والوں کے اندر تھی. تو یہ دوسری صفت جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی، جو مرزا صاحب تمام کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ قرآن میں دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سب کے اندر یہ صفت تھی. ایسے ہی اب آگے چلیں، آگے اسی آیت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ. گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے. دیکھیں یہ آیت ہے. اس آیت کے اندر آپ تفسیر قرطبی اٹھا لیں، دوسری تفاسیر ابن کثیر اٹھا لیں، آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس آیت کے اندر کس چیز کا تذکرہ چل رہا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کی دعوت شروع میں دی تو تنہے تنہا تھے، پھر جب اس دعوت کو دیتے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کے نتیجے میں صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول ہوتے گئے. جیسا کہ زمین میں ایک بیج ڈالتے ہیں، اس بیج سے جس طرح ایک پوری فصل بن جاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس دعوت کے محنت کے نتیجے میں یہ تمام صحابہ نبی کا نتیجہ ہے، نبی کی فصل ہے. اللہ تو یہ بات بیان فرما رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، اللہ تو مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. تو کیا یہ بھی سمجھا جائے کہ یہ صرف صلح حدیبیہ والے نبی کی محنت ہے؟ صلح حدیبیہ کے جو بعد ایمان لائے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، نبی کی محنت نہیں تھے؟ تو کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی کانٹیکس سیاق و سباق. تو سیاق و سباق تو یہ بھی ہے نا مرزا صاحب، یہ بھی سیاق و سباق ہے کہ یہ سیاق و سباق سے باہر بات ہے. آپ کیوں عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں نا سیاق و سباق کی بات جو کر رہے ہیں، سیاق و سباق اور یعنی جس وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی ہے انہی کے ساتھ جو یہ بند کر رہے ہیں، تو ہم مرزا صاحب سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک آیت دیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بڑا بتلائیں. یہ آپ کے سامنے سامعین آیت ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 159. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق ولا تقربوا الفواحش. ترجمہ کہ آپ کہہ دیجئے کہ یعنی جن اشیاء کو تم نے حرام ٹھہرا لیا ہے وہ تو حرام نہیں، ہاں البتہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. رب نے یہ چیزیں حرام کی ہیں کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اولاد کو قتل مت کرو، فواحش کے قریب نہ جاؤ. اب یہ آیت دیکھیں، مشرکین مکہ جو تھے ان کے لیے اہل عرب کے اندر جو رہتے تھے ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور ذریعے سے کہ آپ انہیں بتلائیں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. یہ کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کی نافرمانی نہ کرو اور جو ہے اولاد کو زندہ درگور مت کرو اور فواحش کے قریب مت جاؤ. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور ذریعے سے مشرکین سے یہ بات کی ہے. تو کیا ہم اس کو جو ہے وہ اسی سیاق و سباق پر اور اسی جو ہے وہ شان نزول پر بند کریں کہ جی اللہ نے مشرکین مکہ سے یہ بات کی ہے تو یہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے اور ان کے لیے یہ چیزیں کرنا جو ہے وہ حرام ہے، ہمارے لیے صحیح ہے مومنین کے لیے؟ کیا ایسا ہم کہیں گے؟ نہیں. تو یہ جو مرزا صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ سیاق و سباق اور کانٹیکس اور جو ہے وہ شان نزول کے اعتبار سے کہ جو ہے جس وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی اسی میں بند کرنا، یہ ان کا اصول غلط ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ان جو ہے وہ غلط عقیدے اور غلط نظریات سے جو صحابہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.